بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میرا تعلق انٹرنیٹ کی دنیا سے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا سے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اور میٹھے ایک مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے سید معاذ احمد۔ یہ ماشاءاللہ ملیشیا میں مقیم ہیں پچھلے 17 سال سے۔ 17 سال ہو گئے انہیں ادھر کام کرتے ہوئے، ادھر رہتے ہوئے۔ اور جو ہمارے لیے خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بھابھی بھی وہاں سے ہی ڈھونڈ لی اور وہیں پہ انہوں نے گھر بسا لیا، وہیں پہ دل لگا لیا۔ اور آج ہماری خوش قسمتی، آج یہ ہمیں وقت دیں گے، آج ہم ان سے جانیں گے ان کی لائف جرنی کے متعلق میں مزید بتاتا چلوں۔ یہ پروفیشنل ممبر انسٹیٹیوٹ آف ملیشیا ہیں، مینجمنٹ ہیومن ریسورس آفیسر بھی ہیں، کئی طرح کے یہ کام کرتے ہیں۔ کہا جائے ایک طرح کا تو یہ جناب قانون دان بھی ہیں اور قانون پہ چلنے کی ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملیشیا میں ٹیکس کیسے ادا کرنا ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہے، کوئی ادھر سکول کھولنا چاہے، ہر طرح کی یہ معلومات انہیں دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ باقی یہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ، اور حیرانگی والی تو بات یہ ہے کہ یہ اکیلے ہی ہیں ماشاءاللہ، اتنے سارے کام یہ اکیلے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی کو کرتے ہیں ویلکم اپنے شو میں جس کا نام ہے ٹاک وتھ ترکی والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید معاذ احمد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو پیارے بھائی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے شو کو رونق بخشی، ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو۔ معاذ بھائی یہ تو ایک تعارف تھا جو ناچیز نے تھوڑا سا کروایا اپنے کمزور سے الفاظوں میں۔ آپ ذرا اپنے متعلق بتائیں ہمارے ویورز کو کہ سید معاذ احمد کون ہے جی؟ بس میں ملیشیا میں مقیم ہوں پچھلے 17 سالوں سے، جیسے آپ نے بتایا، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمپنی رن کرتا ہوں کنسلٹنسی کی، جو کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو ملیشینز ہیں یا فورینرز ہیں جو ملیشیا میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے، تو ان کے جو گورنمنٹ کے درمیان بیچ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں، ریگولیٹری کمپلائنس کو، اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹنگ سروسز ہو گئیں، ٹیکس کی گائیڈنس ہو گئی، کچھ کنسلٹیشن وغیرہ پرووائڈ کرتا ہوں میں۔ باقی جو ڈگری میری اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی ہے، اپنی آنرس ڈگری ہے یہ، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے بتایا پروفیشنل ممبر بھی ہوں ملیشین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا، اسی طرح پروفیشنل ممبرشپ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، اور سرٹیفائڈ ہیومن ریسورس آفیسر بھی ہوں۔ اور جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے ایک ادارہ ہے SECP کر کے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسی طرح یہاں پہ کمپنیز کمیشن آف ملیشیا ہوتا ہے، تو ان کی جو ریگولیٹری جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے سرٹیفائڈ کارپوریٹ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، اور بس یہ معاملات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کا تعلق کراچی سے ہے پاکستان میں، اور جی بتائیے گا ہمیں کہ آپ کب سے ملیشیا میں شفٹ ہو گئے؟ کتنا عرصہ؟ جیسے آپ نے بتایا 17 سال ہو گئے، لیکن جی 2006 سے ادھر ہی ہوں میں۔ اچھا 2006 میں۔ اور جی شادی کب سے آپ نے ادھر کی ماشاءاللہ، اور کب سے آپ شادی سیٹل ہو گئے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ اچھا، شادی ابھی 2 سال پہلے ہی کی ہے آپ نے، جی بہترین۔ تو بتائیں کچھ وہاں کی لائف جرنی، وہاں کے معاملات کیسے ہیں، کیسا انوائرمنٹ ہے، کیسے لوگ ہیں؟ معاملات بہت اچھے ہیں، سادگی ہے، سمپل ہے، انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے ملیشیا کا، سستا ہے پاکستان کے مقابلے میں کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں، اور لیونگ سٹینڈرڈ سیم لائک جو یورپین یا آسٹریلین سٹینڈرڈز ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم نہیں ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، میں جمعے کی نماز میں پڑھا تھا تو میرے الٹے ہاتھ پہ جو صف ہوتی ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا میں، تو ہمارے کچھ لوگ اٹھ کے مل رہے ہیں الٹے ہاتھ پہ، تو جو میرے سیدھے ہاتھ پہ جو بندہ بیٹھا تھا اس سے میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، یہ سب اٹھ کے اس سے مل رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارا چیف منسٹر ہے، تو میں بھی اٹھ کے مل لیا۔ اسی طرح میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا تو جمعے کی نماز میں اگلی صف میں جو ہے وہ رش لگ گیا، تو میں نے دیکھا کہ اتنا رش لگ گیا، اللہ خیر کرے کہ مسجد میں رش لگ گیا ہے کیا ہے، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ وزیر اعظم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں پاکستان سے ہمارے کچھ ساتھی ادھر کلائنٹس بھی ہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ مسجد جامع ایک بڑی مسجد ہے بالکل مین شہر میں سٹی سینٹر میں، تو مسجد نگارہ، تو وہاں پہ جیسے ایک مین ہال ہوتا ہے مسجد کا اور 12 سائڈ پہ صحن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ صحن پہ 22 سالہ حکومت کیا ہوا مہاتیر محمد جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ان کے 2 منسٹر بھی ہیں، تو بالکل سادگی ہے۔
بہت اچھا ملک ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، جھوٹ بہت کم ہے، اور سیدھا سیدھا سچ بول کے چیزیں بیچتے ہیں، سچ بول کے معاملات کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ملیشیا میں آسانی سے بالکل خیر و عافیت سے آپ کر سکتے ہیں۔ صبح 8:30 بجے سے لے کے شام تک جس سے بھی آپ ملنا چاہتے ہیں آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، تھوڑا چھوٹا تھا، تو امی مجھے کہتی تھی کہ جاؤ ڈبل روٹی لے آؤ، انڈے لے آؤ، 1 درجن دودھ لے آنا، اس طرح کی سے۔ تو جس طرح ہم دودھ والی کی دکان پہ جا کے، راشن گروسری اسٹور پہ جا کے، اسی طرح کسی بھی آپ یورپین ایمبیسی میں چلے جائیں دروازہ کھول کے، آسانی ہے، بالکل سادگی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بادشاہ بھی اگر روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، تو اگر پیچھے سے ایمبولینس آ جائے تو وہ اس کو رستہ دیتا ہے۔ تو یہ تو چند باقی ہیں، باقی کی تو جتنی تعریفیں میں سمجھوں کہ کی جائیں جو ہے وہ الحمدللہ کم ہے۔ صبر شکر والے لوگ ہیں، کھانے کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تو بڑی صفات ہیں، بہت کوالٹیز ہیں۔ واہ جی واہ، بہترین ماشاءاللہ۔ اور زبان کون سی پیارے بھائی بولی جاتی ہے ادھر؟ زبان یہاں پہ ملے بولتے ہیں، ملیشین لوگ ملے بولتے ہیں۔ کچھ کیسی ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اپا خبر، ٹھیک ہے آپ؟ آپا خبر، اچھا، آپ جی۔ کا چلو صحیح ہے، کچھ اندازہ ہو گیا۔ تو کیا مسلمان کنٹری ہے اور مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، یا غیر مسلم ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے؟ کنٹری تو مسلم نہیں ہے، کنٹری تو نارمل ہے، لیکن آفیشیل ریلیجن اسلام ہے ملیشیا کا، اور تقریباً 55% کے قریب جو ہے وہ مسلم پاپولیشن ہوگی، باقی 45 سم تھنگ جو ہے وہ نان مسلم ادھر ہوں گے۔ لیکن کیونکہ آفیشیل ریلیجن اسلام ہے تو ہر جگہ جو ہے آپ کو مسجد حلال کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ اس طرف جو ہے وہ بینکاک تھائی لینڈ کے بارڈر کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو مسجد سب حلال ملے گا۔ اس طرف آپ سنگاپور کے بارڈر کی طرف چلے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملیشیا کی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، آسیان کے 10 ممالک ہیں بالکل ارد گرد، بائی روڈ جو ہے آپ تھائی لینڈ بھی جا سکتے ہیں، سنگاپور بھی جا سکتے ہیں۔ ادھر سے سمندر کے ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو آپ برونائی چلے جائیں گے، اس کو سنگاپور کو ادھر سے کراس کریں آپ انڈونیشیا چلے جائیں گے، فلیپینز ہے، ویتنام، لاؤس وغیرہ۔ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی کسی قسم کی کھانے کے حوالے سے یا نماز پڑھنے مسجدوں کے حوالے سے۔ ملیشیا میں ایک ایسا بھی سسٹم ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں بازار ہوتے ہیں، کمرشل بلڈنگز ہوتی ہیں، ملیشیا میں جب تک کمرشل بلڈنگ میں نماز پڑھنے کی میل فیمیل کی جگہ نہ ہو اس کو کمپٹیشن کا لائسنس نہیں ملتا۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہترین ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی۔ اور لوگوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ لوگوں میں اسی طرح غم و غصہ اور کہہ لیں کہ ایسے ہی جوش و خروش والے ہیں، یا کہ تحمل مزاج ہیں، میٹھے مزاج کے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ٹھنڈے سکون والے، بالکل صبر والے لوگ ہیں، کہ ہمارے جو تھوڑے سے ہائپر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بورنگ قسم کے ہیں، لیکن بالکل وہ صبر والے ہیں۔ بالکل کوئی آپ کبھی بھی کسی میں ان میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی خواہ برائی کر رہا ہے۔ برائی کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، غیبت کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ دین جانتا ہے، ہر بچے کو نماز کا پتہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس چیز کا۔ اور ایک جیسا سسٹم ہے پورے ملیشیا میں، بہت بڑا نہیں ہے، اتنی بڑی پاکستان کی طرح ہماری پاپولیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھے، بہت سادگی۔ اگزامپل اس کی اس طریقے سے ہے کہ ایک دفعہ میں برونائی کے پاس تھا تو میرا جو ہینڈ بیگ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو میں دکان پہ گیا تو وہاں پہ ملے خاتون تھیں ایک، تو میں نے بولا کہ یہ جو بیگ ہے یہ کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے؟ اس نے بولا مجھے نہیں پتا۔ میں ایک دفعہ کھیل میں بیگ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو میں گیا تو وہ ہمارے پیارے بھائی تھے، تو انہوں نے بولا ٹینشن نہیں ہے، اس میں آپ 50 کلو ڈالیں، 7 کلو ڈالیں۔ تو ہم لوگ جو ہے کسی چیز کو بیچنے میں یا وہ کرنے میں کوئی اس کا غلط صحیح یا ایگزیجوریٹ کرنے میں کوئی وہ فرق نہیں کرتے، یہ لوگ بالکل فوکس ہوتے ہیں جھوٹ کی، بالکل نہیں۔ فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، کوئی بھی ملیشین زیادہ تر میجورٹی جو خاندان ہیں وہ امیجیٹ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر عمرے بھی جانا ہے تو یقین کریں اگر 1000 لوگوں کا خاندان ہوگا تو 1000 لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کون کون جائے گا، اور گروپس کے گروپس پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ یونٹی بہت زیادہ ہے۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اور مساجد کی کیا صورتحال ہے؟ مساجد جیسے استانبول میں بڑی بڑی ہیں، یا پاکستان میں بھی بڑی مساجد ہیں، ایسی ہیں؟
या प्रॉपर्टी का क्या कोई सूरत हाल है, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मसाजिद हैं और बड़ी फेमस मसाजिद भी हैं, जिसमें क्रिस्टल मॉस्क आ गई, मस्जिद निगारा हो गई, मस्जिद विलाया हो गई, ब्लू मॉस्क हो गई। इनको आप गूगल पे ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च किया जा सकता है। और बिलियन ऑफ डॉलर जो है ना वो खर्च किए हैं उन्होंने मसाजिद को, उसकी डेकोरेशन के ऊपर, और उनको, और बहुत ज़्यादा एक्टिव है मसाजिद। आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे ने मैट्रिक का इम्तिहान देना है, इंटर करना है, खाना पीना है, ईद है, बकरीद है, मस्जिदों से जुड़े हुए होते हैं। हम अक्सर कभी कभी मीटिंग्स करते हैं, कभी मलेशियंस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, तो मीटिंग कब करते हैं जी, मीटिंग का क्या टाइम होगा जी, फजर के बाद आ जाए, फजर के बाद मशवरा करेंगे, सुबह सुबह। तो बिल्कुल सुबह सुबह वाले लोग हैं। सही, बेहतरीन। और रात को देर तक जागने की आदत वहां भी पाई जाती है या के बिल्कुल नहीं? पाई जाती है, ऐसा नहीं है। अभी आपको पता है माशाल्लाह इंटरनेट का दौर है, यंग जनरेशन है, रंग रंगलियाँ भी हैं। तो अगर आप मेन सिटी को देखें, कोलालमपुर की बात करें या जौहर बारू की बात करें, पिनांग की बात करें, तो वहाँ यहाँ पे इन तीन बड़े बड़े शहरों में जो है आपको लेट नाइट रौनक मिल जाएगी। लेकिन बाकी आप अगर आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, दूसरी स्टेट्स में चले जाएं, तो वो वहाँ पे जो है ना वो जल्दी आपको जल्दी सोने वाले लोग मिलेंगे। जल्दी सोने वाले और जल्दी उठने वाले, माशाल्लाह, बेहतरीन। जी। और सेहत के एतबार से कैसे हैं जी लोग? ग़िज़ाएँ कैसी हैं? सेहत के एतबार से कैसे हैं लोग? कितने फिट हैं? वो ग़िज़ाएँ तो ऐसी हैं कि हर चीज़ फ्राई करके खाते हैं। ग़िज़ाओं में थोड़ा-सा सब्र व तहम्मुल ऐसा है कि ज़्यादातर फ्राई करते हैं। केला भी फ्राई करते हैं, आलू भी फ्राई करते हैं, फल भी फ्राई करते हैं, हर चीज़ फ्राई करके खाते हैं। तो इस वजह से शुगर और डायबिटीज़ वग़ैरह की जो कोलेस्ट्रॉल की जो चीज़ें हैं, वो भी इधर ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर मलेशियंस, तो जैसे मलेशियंस में मले भी हैं, जो यहाँ के हैं, फिर चाइनीज़ भी हैं और इंडियंस भी हैं। तो जो मलेशियन चाइनीज़ हैं, उनको अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप के जिस्मानी उस पे बड़ा फ़ोकस करते हैं और वो ज़्यादा फिट रहते हैं। लेकिन फ्रेश चीज़ें हैं, बिल्कुल गाँव-गाँव चले जाएँ, इधर फ्रेश चीज़ें हैं, कोई। सही, यानी हर चीज़ ताज़ा और क्वालिटी कंट्रोल भी है, माशाल्लाह, वेरी जी, गुड। जी। सही। तो हर चीज़ पे डेट भी होगी, ज़ाहिर है उसका चेक एंड बैलेंस भी होगा यकीनन। तो आप हमें बताएँ, माशाल्लाह, कोई उधर आए मलेशिया में, लेकिन इस सवाल से कबल मैं ये सवाल करना चाहूँगा, हमें ये पता चला है कि ये हमारे बाद मुल्क आज़ाद हुआ है। कुछ बता सकते हैं इस मामले में? जी, 10 साल के बाद आज़ाद हुआ है। तकरीबन 1958 की इसकी जो है ना वो इंडिपेंडेंस है, और बड़ी हिस्ट्री है। डच थे और ब्रिटिश थे, और फिर बाद में तो खैर ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, तो मेरे ख्याल से 1958 वगैरह के बाद से ये सिंगापुर अलग हुआ। पहले तो बड़ा एरिया होता था इनका, फिर ईस्ट साइड पे जो सबा सरावाक है वो इनके साथ ज्वाइन हुआ। तो 1958 की इंडिपेंडेंस है इनकी। और तरक्की के मामलात में ये हमें क्यों आगे, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमसे आगे निकल गए बाद में आज़ाद होके भी? हमसे आगे इस वजह से निकल गए हैं क्योंकि जाहिर भाई आप खुद समझते हैं इस बात को कि हर बंदा ऑनेस्टी के साथ काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, हर कोई अपनी ड्यूटी समझ के काम करता है। कोई करप्शन का कोई सिस्टम नहीं है। होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसमान से फरिश्ते उतरे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मैं समझता हूँ कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सादगी है, अल्लाह से मांगने वाले लोग हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इतना इस्तगफार करेंगे अल्लाह पाक बारिश भी बरसाएगा, नहरें भी होंगी, बागात भी देगा, बच्चे भी देगा। 10-10, 20-20 लोगों के बच्चे हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ने बरकत डाली भी है क्योंकि सादगी है। आप इनकी कुछ यूट्यूब पे इनकी जो कुछ वीडियोस देखे हैं, जो इन्होंने कंपनीज टेक ओवर की हैं, मुल्क को किस तरीके से, जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज थी किस तरह इन्होंने अपने पास लिया, किस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, किस तरह एक्सपोर्ट्स में इन आगे लेकर जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा मेन रोल जो नज़र आएगा वो आपको लॉयल्टी का, मुल्क के साथ वफादारी का और मोहब्बत का नज़र आएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। और तालीमी निज़ाम पूरे मलेशिया में एक जैसा है, यहाँ के कुछ इलाकाई माहौल है? जी, तकरीबन एक जैसा है जो गवर्नमेंट लेवल पे है। बाकी प्राइवेट सेक्टर पे अलग-अलग करिकुलम्स हैं, अलग-अलग पढ़ाए जाते हैं। आईजीसीएसई भी है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाला भी है, मैट्रिकुलेशन का भी सिस्टम है। ऑस्ट्रेलियन भी पढ़ाया जाता है, सिंगापुर का भी पढ़ाया जाता है।
تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. اسلامک انٹیگریٹڈ اسکولز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ہے ملیشیا. دو چیزوں میں، ایک تو ایجوکیشن میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں، اور کچھ ملیشیا کی یونیورسٹیز ورلڈ ٹاپ 200 150 رینکنگ میں بھی آتی ہے. پاکستان سے بہت زیادہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. پی ایچ ڈی میں بہت سارے جو فائنینس کے ہمارے جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں، بہت سارے پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک کرنے ملیشیا آتے ہیں، کیونکہ ملیشیا پوسٹ ڈاک کو بھی آفر کیا جاتا ہے. دوسرا، ملیشیا میں جو ہے وہ میڈیکل میں بڑا فیمس ہے. دنیا بھر سے لوگ اپنا علاج کرانے بھی ملیشیا آتے ہیں. ویری گڈ. یعنی ڈاکٹر اور یعنی بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے دل سے علاج کرتے ہوں گے. بہترین. اب ذرا بتائیے گا آپ اپنے کام کے متعلق کہ کوئی پاکستانی وہاں آ کے کچھ کرنا چاہے تو آپ اس کو کس طرح کی مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ جی زاہد بھائی، آل دا وے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. وہ جو بھی بزنس پلان ہے اس کا، جو بھی اس کی سوچ ہے، کوئی بندہ اسکول بنانا چاہتا ہے تو اسکول بنانے میں کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ کی اپروول چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول چاہیے، آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، انفراسٹرکچر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس میل فیمیل کے ٹوائلٹس الگ ہونے چاہیے. تو ہر لحاظ سے جو ڈاکومنٹیشن کی، کمپلائنس کی، گورنمنٹ کی لائسنسنگ کے حوالے سے ہیں اس کو اسسٹ کرتے ہیں. کوئی بندہ فن ٹیک کمپنی کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ ٹریڈنگ کمپنی کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ کراس بارڈر ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے. ہمارے انڈیا کے تعلقات اگر خوشگوار نہیں ہیں، لوگ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، تو بعض دفعے گورنمنٹ کے معاملات میں دشواریاں آتی ہیں. تو آپ اس پروڈکٹ کو، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ملیشیا لے کر آتے ہیں، اس کا اوریجن چینج کرتے ہیں اور پاکستان میں جہاں تک کراس بارڈر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ای کامرس کی کمپنی ہے، ٹیک میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرانٹس ہیں، چیزیں ہیں. تو یہ معاملوں میں جو بھی لوگ اپنی کمپنیز کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو اسسٹ کرتے ہیں. باقی میری ہماری جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ زیادہ تر آف شور، ملیشیا کا جو آف شور جورسڈکشن ہے لبوان، اس کے حوالے سے ہماری زیادہ ہے. پہلے تو آف شور تھا، اب اس کو مڈ شور کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو اس طرح ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا. باقی جو نارمل کمپنیز ہیں یا ہمارے زیادہ تر ہمارے جو پاکستانی حضرات ہیں جو کاروباری ہیں لیکن بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا تھوڑا سا ان کو قانون کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ان کو اکاؤنٹنگ سروسز ہو گئی، ان کی آڈٹ سروسز ہو گئی، منتھلی پے رولز وغیرہ ہو گئے، ایچ آر کے حوالے سے سروسز ہیں، ان کی ٹیکس کی سبمیشنز ہیں، کمپلائنس ہے، اس میں ان سب چیزوں میں اسسٹ کرتے ہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہمیں. بہترین، ماشاءاللہ. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سو کہیں مت جائیے. سائیں، ہماری فصلوں کو کیڑے لگ رہے ہیں، سائیں کیا کریں؟ بس آسان کرو. آسان کرو ہیں؟ سائیں آج کل تو دبئی کے بڑے چکر سائیں، نئی نئی پینٹ بشرٹ سائیں. سائیں کوئی ہمارا بھی دبئی میں روزگار کرا دو سائیں. آسان کرو. آسان کرو. چاچو یہ تھیوری سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائے نا کیسے کروں. آسان کرو. ہیں؟ آسان کرو. چھوٹے، اس میں تو بڑا مسئلہ ہے، شہر بھیجنا پڑے گا. استاد جی آسان کرو. آسان کرو. یوٹیوب کرو، آسان کرو. اپنی زندگی کی ہر مشکل آسان کرو. یوٹیوب کرو، سب آسان کرو. A public service message by ریحان فاؤنڈیشن. ویلکم بیک، خوش آمدید. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور ہمارا شو ہے جی ٹاک وتھ ترکی والا، جس میں آج ہمارے مہمان ہیں سید معاذ احمد، جو کہ پاکستان کراچی سے ہیں لیکن مقیم ملیشیا میں ہیں. ہم ان سے جان رہے ہیں ان کی لائف جرنی اور ملیشیا کے متعلق کہ وہاں کی کیسی زندگی ہے، کیا صورتحال ہے. معاذ بھائی خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر سے. بتائیے گا مزید ہمیں کچھ ملیشیا کے ہی متعلق کہ آپ کوئی بندہ اگر ادھر آ کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا رہنمائی دیتے ہیں. جی زید بھائی، جیسے کہ ابھی بتایا، اس کو ہر لحاظ سے اس کے بزنس پلان میں اس کو گورنمنٹ کے لائسنسز چاہیے، اس حوالے سے اس کی مدد کرنا. اس کو کوئی جگہ چاہیے، اس کو رہائش کے لیے ریزیڈینشیل جگہ چاہیے، اس کو گاڑی خریدنی ہے، فیملی سیٹلمنٹ کی بات ہے، تو ان سارے معاملات پہ اس کو ہم لوگ اسسٹ کرتے ہیں. بینک اکاؤنٹس ہو گئے، کمپنی کے کارپوریٹ اکاؤنٹس ہو گئے، ویزاز ہو گئے لوگوں کے جو لوگ ادھر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے کمپنی کے ڈائریکٹر ویزاز، فیملی کے ویزاز، والدین کے، پیرنٹس وغیرہ کے، ان سب چیزوں میں اسسٹ کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں وہاں جانے کے لیے ویزا درکار ہوگا کہ یا ویزا فری ہے؟
नहीं, वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा चाहिए होता है यहाँ का। मलेशिया का विजिट वीज़ा भी चाहिए होता है अगर विजिट पे एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, और अगर किसी काम की जॉब पर आ रहे हैं तो आपको कंपनी वीज़ा यहाँ से मलेशिया से भेज के आप उस कंपनी के वीज़ा पे जॉब पर आते हैं। अगर आपका बिजनेस है तब भी बिजनेस का जो डायरेक्टर है, जो आप पेड डायरेक्टर्स हैं या जो जिन लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया है, उनको यहाँ से इमिग्रेशन वीज़ा भेजती है। वो पाकिस्तान में मलेशियन काउंसलेट से या एम्बेसी वगैरह से वीज़ा लेकर फिर आते हैं, लेकिन ईजी है। आसानी से मिल जाता है वीजा या नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं? वीज़ा आसानी से मिल जाता है। सही, जैसे मतलब दूसरे अगर तुर्की इस्तांबुल की बात करें तो वहाँ पे जी एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, वीज़ा मुश्किल कर दिया गया वहाँ पे लेना, तो नहीं, यानी बिल्कुल ईजी है। अभी तो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ई वीज़ा है। जो थोड़े से पढ़े लिखे जो काबिल लोग हैं वो तो खुद ई वीज़ा ऑनलाइन जाएं, पासपोर्ट की कॉपी, पिक्चर वगैरह अपलोड करें, बैंक स्टेटमेंट हो गई या जो भी 2-4 उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करें और वीज़ा मिल जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल एजेंट्स भी हमारे हैं जिनकी कोलैबोरेशन है, ड्रॉप बॉक्स वगैरह हैं, ईजीली मिल जाता है। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी, ज़ाहिर है उसको पूरी करना होगा। गुड। तो पाकिस्तानी कितने रुपयों में वीज़ा मिल जाता है? फीस क्या है? तो अगर विजिट वीज़ा की बात करें तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, विजिट वीज़ा बड़ा साल हो गए कभी लिया नहीं। तो उसमें ये है कि मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाता होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कोई बड़ा लेवल पे है तो 20-25 हज़ार ले लेगा, वरना 13,000, 15,000, 18,000 मेरे ख्याल से इतनी का ही होगा। जी, यकीनन इतना ही होगा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अब आप हमें बताइएगा कि अब मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ ये है कि आप रेहान अल्लाहवाला साहब को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं? रेहान अल्लाह वाला को, रेहान भाई को एक्चुअली जानता तो मैं, क्योंकि रेहान अल्लाह वाला भाई तो माशाल्लाह बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं और जानते तो हम बहुत सालों से मैं हूँ, लेकिन उनसे मुलाकात इस दफ़े उनका जो मलेशिया का ट्रिप था उसमें मेरी हुई है जी। वरना तो रेहान भाई को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में अच्छे लोग जानते हैं माशाल्लाह, उनकी खिदमत इतनी है। सही। तो जब आप कराची में रहा करते थे तब से जानते हैं, यहाँ के मलेशिया जाके जी उनके बारे जी, में? जब कराची में रहता था तब भी उनको जानता था जी। सही। तो बिल मुशाफा मुलाकात आपकी फिर कुछ देर पहले ही हुई है? जी सही। तो कैसा लगा उनसे मिलके, उनके बारे में जान के? माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, चाहते हैं पाकिस्तान कुछ कर ले, पाकिस्तान की आवाम कुछ कर ले, नौजवान कुछ कर लें, पढ़ लिख लें, आईटी को सीख लें। अभी जैसे एआई का दौर है, इन चीज़ों को सीख लें, पैसे कमा लें। दुनिया कर रही है, उनकी भी ये सोच है कि भाई हमारे पाकिस्तानी भी कुछ कर लें, टाइम ना ज़ाया करें, कुछ कोशिश कर लें, दुनिया भर में सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह की तरह, तो बहुत अच्छी बात है। सही। तो आईटी के हवाले से मलेशिया कहाँ पे है? हमसे आगे है, हमारे बराबर है, कि यहाँ बहुत आगे है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि आगे है या बराबर है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से दुनिया भर में आईटी के लोग जो है ना वो एक्सपोर्ट होते हैं इन इन दो ममालिक से। तो पाकिस्तान भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये समझता हूँ कि शायद मलेशिया के पास फंडिंग ज़्यादा है, या ये लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रांट्स देते हैं। मैं आपको बताऊं, मलेशियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, आप ऑनलाइन जाएं, अपना प्रपोजल सबमिट करें, 3 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दें, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, टेक्नोलॉजी टेक साइड पे ग्रांट्स अप्रूव हो जाती है, 15-15 मिनट में ग्रांट्स अप्रूव हो जाती हैं। 50,000 रिंगिट, 1 मिलियन रिंगिट, 5 लाख रिंगिट अच्छी। उसके अलावा दूसरी फंडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, अलग अलग शोबों में अलग अलग अथॉरिटीज़ की तरफ से अलग अलग ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताऊँ, मलेशिया में आप जब ट्रैवल करते हैं, बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोल प्लाजाज हैं। टोल प्लाजा होता है, गाड़ी गुजरती है, बैरियर होता है वहाँ पे, तो वो कार्ड सिस्टम लगा होता है, तो वो जो बैरियर लगा होता है, जो उठता है और जो गिरता है, तो वहाँ पे एक उसके पीछे एक कैमरा लगा होता है। वो जितनी गाड़ियाँ आ रही होती है, जा रही होती हैं, उसकी तस्वीर उसकी नंबर प्लेट की खींच रहा होता है, और वो जो तस्वीर खींच रहा होता है उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। ये पाकिस्तानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एक ज़माने में आए थे, उन्होंने ग्रांट ली थी, उनकी डेवलपमेंट है, पूरे मलेशिया में भी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। इसी तरह और ममालिक में भी है। तो पाकिस्तानियों की बड़ी खिदमत है माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि बस थोड़ा सा जो है वो फंडिंग का और सही राइट उसका थोड़ा सा, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। सही, बेहतरीन, माशाल्लाह। तो माज भाई, आपको अलादीन का चिराग मिले, आप उसे रगड़े, उसमें से निकले जिन, जिन पूछे आपसे क्या हुक्म है मेरे आका,
اب معاذ بھائی وہ آپ کی کوئی 3 خواہشات پوری کر سکتا ہے، پوری کرنا چاہتا ہے، تو کون سی 3 خواہشات ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کی پوری ہو جائیں؟ ہزاروں میں سے کوئی 3 بتائیے. بس کوئی ایسی ظاہر بھائی کوئی ایسی خاص خواہش تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ ہمیں مکمل دین پہ قبول کرے اور ایمان پر ہی موت آئے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام اللہ پاک دے دے. بس یہ ہے کہ ایمانداری سے بس وہ چلتے رہیں. کوئی ایسی خاص میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. تو بس یہ ہے کہ تمام ہم لوگ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا، چیزیں ہوں گی تو انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے گا. ورنہ تو جو چاہے کرتے رہیں، ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بہت زیادہ. جس طرح آن لائن نے جتنے فائدے پہنچائے ہیں اور یہ جو میڈیا نے، اسی طرح اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوئے. لوگوں نے کامیابی کو جو ہے وہ چیزوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں کہ یار اگر میں ملیشیا چلا گیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں امریکہ چلا جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں UK چلا جاؤں، US چلا جاؤں، بس ایک دفعہ پاسپورٹ مل جائے. اور ایک کرائٹیریا جو کامیابی ہے وہ اللہ پاک نے بتایا ہے، بھائی جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. تو بس یہ میری خواہشیں ہیں کہ بس جو ہے نا وہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اصل کامیابی وہی ہے جس کے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہترین. تو آپ ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں، جس طرح خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے 5 سالوں میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں معاذ بھائی؟ خود کو کہاں دیکھتا ہوں؟ یہیں پہ دیکھتا ہوں بس، کہ یہیں پہ ہوں گا. اسی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں بڑے عرصے سے اور ادھر ہی ہوں گا. اچھا، اور نہیں آپ تو ادھر ہی ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، یعنی کیا مطلب کوئی گول سیٹ کیا نہیں کیا کہ بھائی ایک ہوتا ہے نا انسان کا ہوتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں؟ آخرت کی بات نہیں، یہ دنیاوی میں گول. جی نہیں زاہد بھائی کوئی ایسا گول میرا نہیں ہے، کوئی گول میں نے سیٹ نہیں کیا ہوا، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی گول میں صحیح. نے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آخر میں چاہوں گا کہ کوئی آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی ایسی نصیحت کہ جس سے آپ کو نفع پہنچا ہو، آپ کے بزرگوں نے آپ کو کی ہو، تو پلیز ہمیں بھی کیجیے گا تاکہ کچھ ہم بھی کچھ ہدایت والا رستہ پکڑیں یا کچھ نفع حاصل کریں. بس میں یہ کہوں گا کہ کامیابی جو ہے، ایک جیسے میں نے ڈگری کی تو بڑے اس کے بعد میں نے تقریباً 800 جگہوں پہ جاب اپلائی کی ہوگی. اور جب میں نے جاب اپلائی کی تو جاب کو بھی میں نے اپلائی کرنے کو، جاب ڈھونڈنے کو جاب کی ہی طرح کیا. تو میرے پاس بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے. جو ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، جو اپنی CV بھیجتا ہے، جو ماشاءاللہ وہ بھی بیچارہ تو پریشان ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر سے کام لے، اللہ سے مانگتے رہیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا. بالکل اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت بالکل کرتے رہیں اور ایمانداری سے کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ پھر سے سید معاذ احمد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وقت دیا، ہمارے ساتھ بات کا خیال کیا، ملیشیا کی لائف کے متعلق بتایا، اپنے متعلق آپ نے بات چیت کی. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اور ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک وعدہ چاہوں گا کہ دوبارہ بھی ہمیں وقت دیجیے گا. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید معاذ احمد فرام ملیشیا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنا پیارا بولتے ہیں، کتنا میٹھا بولتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے ان کے دل میں جو درد ہے وہ امت کا ہے کہ ساری امت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور اللہ کے احکامات کو ماننے والی بن جائے اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے پوری امت کے لیے. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا، آپ سے اجازت چاہوں گا اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر شہری برسر روزگار ہو اور پاکستان کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مل کے نعرہ لگائیں گے جی، پاکستان زندہ باد. گائز، کیا آپ نے AI کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں یار، میں نے سنا ہے. یہ ہم سے ہماری جگہ لے لے گا اور ہم سے ہماری نوکری بھی چھین لے گا. یہ خوفناک ہے. میں مشین سے تبدیل نہیں ہونا چاہتا. صبح بخیر بچوں. میں نے آپ کو AI کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا. آپ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ سر، ہم نے سنا ہی ہم سے ہماری ملازمتیں چھین لے گا. اوہ، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو AI کے بارے میں ایک کہانی سناتا ہوں. ایک زمانے میں
कराची में रेहान स्कूल के नाम से एक स्कूल हुआ करता था। वहाँ बच्चों का एक ग्रुप रहा करता था जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में बहुत मुतजस्सिस थे। उन्होंने एक नए आले के बारे में सुना जिसे AI कहा जाता और वो इसके बारे में जानने के लिए बहुत पुरजोश थे। एक दिन एक अक्लमंद बूढ़ा टेक्नोलॉजी टीचर स्कूल आया और बच्चों से पूछा कि क्या वो AI के बारे में जानते हैं। उस्ताद बच्चों को कंप्यूटर लैब में ले गया जहां उन्होंने AI के बारे में ये सीखा कि ये किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की मदद कर रहा है। ताहम उस्ताद ने देखा कि कुछ बच्चे AI से खौफज़दा थे। इनका ख्याल था कि ये उनकी जगह ले लेगा और इनकी मुलाजमतें छीन लेगा। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा कि फ़िक्र ना करें। उन्होंने वजाहत की कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक आला है और लोगों को ये समझने में वक्त लगेगा कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। उस्ताद ने फिर बच्चों को कैनवा जैसी बुनियादी ऐप के बारे में सिखाया। उसने इन्हें बताया कि खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए। बच्चे मतवज्जे हुए और जल्द ही वो अपना अपना डिज़ाइन तैयार करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद ने बच्चों को AI पर मबनी डिज़ाइन से मुतारफ़ करवाया। उसने इन्हें दिखाया कि किस तरह AI लोगों को मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन बनाने में मदद कर रहा है। बच्चे हैरान रह गए और उन्होंने जल्द ही जान लिया कि AI खौफज़दा होने वाली चीज़ नहीं बल्कि इसके बारे में पुरजोश होने वाली चीज़ है। थैंक यू सर, मैं अब AI से नहीं रहता, मैं उसको मज़ीद जानने के लिए पुरजोश हूँ। और हम अपनी नई महारतों से कराची शहर के लोगों की मदद कर सकते हैं। सर, अब मैं भी ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि हम AI से और क्या क्या कर सकते हैं।